بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں ذرا سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو بات کر سکتے ہیں، عملاً تو ہمارے پاس تو نہ کوئی کردار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیکنالوجی ہے جو اس ٹیکنالوجی سے ہارپ ٹیکنالوجی کے برابر ہم مقابلہ کر سکے۔ کیونکہ 2018 میں جب یہ ہارپ ٹیکنالوجی امریکی فوج کے حوالہ کیا گیا تھا سائنسدانوں نے، تو انہوں نے پہلی دفعہ بہت سارے ممالک میں چھوٹے لیول پہ آزمایا تھا، لیکن عام لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اب پاکستان میں جو برسائی گئی تھی وہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی کا کمال تھا، بعد میں خود انہوں نے اقرار کی۔ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا مشرف کے ٹائم میں اور پانی چھوڑا تھا انڈیا نے مل کے روس کے ساتھ، یہ بھی ہارپ ٹیکنالوجی کا کمال تھا جو ابھی اقرار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترکی اور شام پہ جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی تو اس ٹیکنالوجی کی مہربانی ہے، اور اب مراکش کے اندر بھی یہ اس ٹیکنالوجی ہارپ ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی ایک دوسرے کے فرقوں کے لیے کھڑے ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کا قبول ہوتا ہے، اللہ آپ کا نہیں سنتا، میرا سنتا ہے، کپڑے ایسے پہنو، شلوار ایسا پہنو۔ اس چکروں میں ہمیں الجھایا گیا ہے، کیونکہ اصل علم کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت کو ہی ختم کر دی گئی۔ یعنی دیکھو، سیاست میں اللہ کا نام استعمال کرتے، دین نبی کا نام استعمال کرتے، قرآن کو استعمال کرتے، جس سے آپ کے دل سے خوف خدا ختم کر دی گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ مسلم دنیا کتنے بدقسمت دور سے گزر رہا ہے، اور اس وقت ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلم دنیا کو دسترخوان پہ بچھایا گیا ہے۔ دنیا کے 4 ممالک نے مسلم دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب مکہ ٹاور پہ یہ آسمانی بجلی اچانک گری تھی، تو اس میں کیا تھا، وہ بن سلمان نے امریکہ کا کچھ مطالبہ تھا، نہیں مانا تھا، اس کو بتایا کہ ہم ایسے بھی کر سکتے، اور انہوں نے ٹھیک وہ کیا نام مکہ ٹاور کے اوپر بجلی گرا کے دکھا دیا کہ ہم آپ کو اس طرح سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ اب بن سلمان مجبور ہو گیا، کیونکہ شاید تیل کا ریٹ بڑھانے کا کوئی چکر تھا، اور یہ دنیا جانتی ہے، اور امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگلے 20 سال میں تیل کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ جتنا پیسہ کمانا ہے مسلم دنیا سے یا غریب ممالک سے مہنگائی کی صورت میں وصول کرے۔ ظاہر ہے اگلے 20 سال کے بعد دنیا نئے ٹیکنالوجی کی طرف جائے گی، دوسرے سیاروں پر آباد ہونے کا سوچیں گے، تو ظاہر ہے پیسے تو ابھی سے جمع کریں گے، اور مسلم دنیا کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں بھی ایک مذہبی قانون پاس کر کے اس میں الجھایا گیا ہے، جو سراسر ذاتی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں خود بن سلمان 2025 کے بعد حدیث کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہاں پر ہم پہ یہ جو عجیب و غریب قوانین لاگو ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمارے ملک کو بچائے گا۔ ادھر ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں تریاں دیتا پڑا ہے، افغانستان جو ہمارا محتاج ہے، اس کے باوجود بھی ابھی حال ہی میں پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور کوئی نہ کوئی کارروائی کار فرما ہے جو ہونے والی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ مسلم دنیا جو اس وقت بٹا ہوا ہے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے غربت کا شکار ہے، اور جن ممالک کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا اولاد کو پڑھاتے نہیں، جس کی مثال عرب ممالک کو دیکھو۔ حالانکہ دین نبی عرب ممالک میں آیا، قرآن عربی زبان میں اترا، جزیرہ عرب میں اترا، اور سب سے پہلے تبلیغ دین نبی نے عربیوں کو کی، اور پہلا دین نبی پہ جو حکم الہی اتری وہ علم کے بارے میں ہے، اور ان ممالک میں سب سے زیادہ علم کے دروازے بند ہیں۔ حالانکہ ان کے اولاد زیادہ سائنسدان ہونے چاہیے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو ابھی 2 روٹی کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں۔ اب ہمارا مشکل اس دور میں میرے خیال میں آنے والا 50-60 سالوں میں مسلم دنیا بہت تکلیف میں آئے گی، جس حساب سے یہ ہارپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی سے بارش برسائی جا سکتی ہے، فصلیں تباہ کی جا سکتی ہے، زلزلہ پیدا کی جا سکتی ہے، بجلی گرا کے انسانوں کو جلا سکتے، بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہارپ ٹیکنالوجی کی بدولت ہو رہا ہے، اور کر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک مسلم دنیا کو جو بانٹا ہوا ہے اپنے علاقے جو ان کے کنٹرول میں نہیں آتا وہاں پر یہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سٹیج پہ پاکستان کہاں پر ہے؟
ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ علم کی دنیا میں جن کے پاس وسائل ہے، جن کا اولاد کو آپ پڑھا سکتے ہو، آپ اپنا اولاد کو ایسی تعلیم دو جو ملک کے مفاد کے لیے ہو، قوم کے مفاد کے لیے ہو، اور بالخصوص مسلم دنیا کے مفاد کے لیے ہو۔ کیونکہ ہمارا ملک کا تعلیم صرف دو روٹی کا ہی ہے کہ ہم جو نا نوکری کے چکر میں ہی پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، خالی کھایا پیا، بچے پیدا کی اور ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس سے بچنا ہے تو برائے کرم آپ اپنے دل میں خوف پہ خدا پیدا کرو، اور جو چیز کام کرتے ہو آپ علم کے ذریعے اگر آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی ہے تو بر انہوں انسان کی بہتری کے لیے کرو۔ دیکھ آج ایک ہارڈ ٹیکنالوجی نے پورے مسلم دنیا کو اغیار کا دسترخوان بنا رکھا ہے۔ آخر وجہ یہی ہے کہ تعلیم کی کمی، شعور کی کمی، اور علم کے دنیا میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب دنیا دوسرے سروں پہ آباد ہوگی، ہم یہاں پر جو ہے نا ایک دوسرے کے مذہبی کھینچا میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مذہب انسان کا خدا اور آپ کے انسان کے روح کا ایک رشتہ ہے۔ اس کو ہم نے دنیا کے سیاست میں گھسیٹ کے رکھا ہوا۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ رحم کرے، اور بالخصوص مسلم دنیا پہ رحم کرے۔ کم سے کم لا الہ الا اللہ کا واسطہ یا خداوند ہمارے مسلم دنیاؤں پہ، دنیا کے جو ممالک ہیں مسلم دنیا کے، ان پہ رحم کرنا۔ شکریہ۔